اکثر والدین جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ بچوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں اس طرح کی شکایات کرتے ہیں۔ نمبر ایک، ان کے بچے نے کچھ نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ نمبر دو، بچہ بجھا بجھا سا رہتا ہے، اس کی آنکھوں میں چمک ختم ہو گئی ہے، اس نے کچھ نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اس کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ جب کبھی ہم اسے پڑھنے کا کہیں یا سمجھائیں تو وہ غصہ کرتا ہے یا ضد کرتا ہے، اور بعض دفعہ اس کی کانوں پہ تاکید کی جوں تک نہیں رینگتی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ بچے ایسی صورتحال سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ، بچہ ذہنی طور پر بیمار ہے یا جسمانی طور پر بیمار ہے۔ دوسری وجہ، بچے کو اسکول اور گھر میں مناسب یعنی سازگار ماحول نہیں مل پا رہا۔ نمبر تین، بچہ سٹڈیز میں کمزور ہے۔ آئیے اب ہم یہ ڈسکس کریں کہ ان تینوں وجوہات کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پہلی وجہ، بچہ ذہنی یا جسمانی طور پر بیمار ہے، تو اس کے لیے آپ بچے کو کسی سائیکاٹسٹ یا میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جائیں۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اکثر بچوں میں اگر وائٹامن سی اور وائٹامن بی کی کمی ہو تو وہ بجھے بجھے سے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں چمک ختم ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، اپنے بچوں کو پھل، سبزیاں، گوشت، دودھ وغیرہ کھلائیں، یعنی متوازن غذا دیں، تو ایسی صورت میں ان کی یہ وجہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری وجہ، بچے کے گھر کا اگر ماحول سازگار نہیں ہے تب بھی وہ پریشان رہے گا، پریشان کرے گا، کچھ نہ کرنے کی اس نے قسم کھا رکھی ہوگی، ضد کرے گا، غصہ کرے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں کہیں لڑائی جھگڑے تو نہیں رہتے، والدین آپس میں لڑتے تو نہیں رہتے۔ ہمیں اس لڑائی کو جو گھر میں عموماً والدین کے درمیان ہوتی ہے اسے ختم کرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے، والدین کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے کبھی نہ لڑے، ہمیشہ پیار محبت سے رہیں، پیار محبت والا ماحول اپنے گھر میں پیدا کریں۔ بچوں میں پیار محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کامیابی کے لیے ایک راز ہے۔ دوسری بات، بعض دفعہ گھر میں بزرگ بچوں کو بے جا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور والدین بزرگوں کو کچھ کہہ نہیں پاتے۔ تو یاد رکھیے، اپنے والدین سے علیحدگی میں ریکویسٹ کریں کہ اس طرح سے بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ بے جا غیر ضروری ڈانٹ ڈپٹ بچے کو ذہنی طور پر تباہ کر دیتی ہے۔ تو بھئی گھر میں بچوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں تاکہ بچے اپنا کام وقت پر کریں اور آپ کو پریشان نہ کریں۔ دوسری بات، بعض دفعہ اسکول میں بچے کو کوئی ٹیچر ناجائز تنگ کر رہا ہوتا ہے یا اس کے کلاس فیلوز، اس کے دوست اسے پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اسکول جا کر خود دیکھیں، مشاہدہ کریں کہ بچے کو وہاں پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اس کے اساتذہ سے ملیں، اس کے دوستوں سے ملیں، ان سے صلاح مشورہ کریں کہ بچے کی یہ والی صورتحال کیوں پیدا ہوئی، اس کو ہم کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے بچوں سے
دوستی رکھیں، پیار محبت سے ان کے ساتھ پیش آئیں تاکہ آپ کے بچے پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ دوسری بڑی وجہ، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بچوں کے نہ پڑھنے کی، کچھ نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ ماحول کا سازگار نہ ہونا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بچوں کے ماحول کو سازگار بنانا پڑے گا۔ تیسری وجہ، اگر کوئی بچہ سٹڈیز میں کمزور ہے، مثلاً اسے میتھس میں پرابلم ہے، اسے سائنس میں پرابلم ہے، اسے انگلش میں پرابلم ہے، تو ہمیں بچوں کو پرائیویٹ ٹیوٹر فراہم کرنا چاہیے جو انہیں پڑھائے۔ اگر والدین پڑھے لکھے ہیں اور وہ بچے کو خود پڑھاتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی استاد ہو نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیے، اپنے بچوں کو وقت دیجیے اور بچوں کو ہمیشہ کامیاب لوگوں کے ساتھ ملائیے، ایسے لوگ جو اچھے عہدوں پر فائز ہیں، جو اچھے سیاستدان ہیں، جو اچھے ڈاکٹرز ہیں، جو اچھے انجینئرز ہیں، جو اچھے وکلاء ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کروائیے تاکہ بچہ انہیں دیکھ کر موٹیویٹ ہو کہ یہ پڑھ لکھ کر کامیاب ہوئے ہیں اور آج یہ کتنی اچھی پوزیشن پہ ہے۔ دوسری بات، اپنے بچوں کو بڑوں سے ملائیے، بزرگوں سے ملائیے تاکہ وہ بزرگ انہیں بتلا سکیں کہ وہ بچے جو نہیں پڑھ سکے تھے، ان کے ساتھی جو نہیں پڑھ سکے تھے، وہ زندگی میں عموماً ناکام رہے اور پریشان رہے۔ ایک اور بات، بچوں کو ہمیشہ اپنے آپ پر اعتماد کرنا سکھائیے۔ عموماً بچے اپنے آپ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے اور اس کی بڑی وجہ ہم والدین ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بچوں کو اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا نہیں سکھاتے۔ تو انہیں اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا سکھائیے، انہیں فیصلے کرنا سکھائیے، انہیں زندگی میں کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں یہ گر اور یہ طریقے سکھائیے۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے تو آپ اپنے اچھے دوست جو زندگی میں کامیاب ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی کے دوڑ میں کافی آگے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات کروائیے۔ ایسا کرنے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ موٹیویشن کا یہ طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ بچے کو ہمیشہ موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا پڑتا ہے، والدین کو کنیکٹڈ رہنا پڑتا ہے، پیرنٹس کو کنیکٹڈ رہنا پڑتا ہے، تبھی بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کو وقت دینا پڑتا ہے، ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو سمجھیے، ان کے لیے سازگار ماحول پیدا کیجیے، ان کی صحت کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹڈ رہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے موٹیویٹڈ رہیں گے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔